یہ سورۃ الجن ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں جنوں کا تذکرہ تو ہم کئی جگہ بلکہ بار بار پڑھا ہے۔ جنوں ہی کی ایک قسم شیطان بھی ہے، لیکن یہ صورت بہت خاص ہے، خاص طور سے جنوں کے نام سے یہ صورت ہے۔ اور بڑا دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت انسان کے لیے بڑی غیرت کا مقام ہے یہ صورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے، اسی طرح جنوں کے لیے بھی آپ نبی بنائے گئے۔ جس طرح انسان میل فیمیل ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے اولاد کا، اسی طرح جنوں میں بھی ہے۔ جس طرح اچھے برے انسانوں میں ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مومن و کافر جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جنوں میں جو بہت شریر طبقہ ہے انہی کو شیطان کہتے ہیں۔ کان من الجن۔ جس طرح انسانوں کا غالب کی پیدائش کا غالب حصہ، اکثر حصہ مٹی ہے، اسی طرح جنوں کا غالب حصہ آگ ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے فرامین کے اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح ہم حضرت انسان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے وفود سے متعدد مرتبہ آپ نے ملاقاتیں کی۔ 6 مرتبہ جنوں کے وفد سے جنگلوں میں جا کر آپ نے ملاقات کیا، ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ آج تو ایک واقعہ بڑا ہی اہم پڑھا گیا ہے اور اس واقعے کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ دونوں کا انتقال 10 نبوی میں ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا، جو آپ کی اہلیہ ہم سب کی ماں ہیں، جن سے آپ کے ساری اولادیں ہیں سوائے حضرت عبداللہ کو چھوڑ کے، 4 بیٹیاں، اس میں حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی سے کے بطن سے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غمگسار بیوی ہیں اور بہت اپنے زمانے کی مالدار لیڈی تھی۔ پوری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور آپ نے نبوت سے پہلے ساری ان کی دولت انسان نوازی میں آپ نے خرچ کر دی۔ آخری وقت ان کا ایسا آیا کہ ان کے لیے بھی 2 وقت روٹی کے مسئلے ہوں گے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غمگسار بیوی ہیں۔ دوسری طرف ابو طالب ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مکے کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ کی تولیت ان کے پاس ہے، اور پورے قریش میں بڑی پرسنالٹی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کا معاملہ پھر بھی نرم ہے، چونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے ہیں، دل و جان سے آپ پر قربان ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انہوں نے اللہ کے دین سے دلچسپی نہیں رکھی تو ان کے حصے میں دین آیا بھی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت بڑی کوشش کی اور گیا، کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دیجئے میں کل قیامت میں آپ کی سفارش کروں گا۔ وہیں ابو جہل آ گیا
اور ابو جہل نے کہا کہ کیا ابو طالب زندگی بھر کے دین کو اپنے بھتیجے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اور انہوں نے انکار کیا، اور اسی وقت ملک الموت آئے اور وہ فوت ہو گئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا کرتے رہے۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے، یا بلکہ پڑھ آئے ہیں، ہم لوگ وہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ کو دعا کرنے سے منع کر دیا، لیکن چونکہ آپ نے ان کے لیے دعا کیا تھا، اس لیے حدیث شریف میں، مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کہ ابو طالب کے پیر میں صرف جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، بس انہیں جہنم میں ٹوٹلی نہیں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کی جوتیاں ان کے پیروں میں ہوں گی، اس کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پر پتیلی میں کوئی چیز ہو اور وہ جوش مارتی۔ اللہم حفظنا من۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے شان بے نیازی ہے، لیکن بہرحال ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ ان دونوں کا انتقال سن 10 نبوی میں ہوا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد اب کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسن پہنچانے یا تکلیف پہنچانے کے لیے آزاد ہو گئے۔ ایک طرف خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، جن کا شاید ہی مکے کا کوئی گھر گھرانہ ہو جن پر ان کا قرض نہ رہا ہو، یا جن کو انہوں نے پیسے نہ دیا ہو، چونکہ مکے والے سب تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور سب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیسوں سے تجارت کی تھی، تو سب پر احسان تھا، اس لیے لوگ احسان کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے تھے۔ اور دوسری طرف سیاسی قوت ابو طالب کے پاس تھی، اور ابو طالب آپ کو بے پناہ چاہتے تھے۔ بہرحال چونکہ واقعہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس میں زیادہ وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکے میں آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف کا معاملہ تھا، بلکہ اب وہ خطرات آپ کی ذات تک آ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے طائف چلا جانا چاہیے، مکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ مکے گئے۔ قبیلہ ثقیف، وہاں ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ طاقتور اور سربراہ عہدہ اور مضبوط قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام عمیر تھا۔ آپ عمیر کے پاس گئے، ان کے 3 بیٹے تھے، عبد اللیل، مسعود یا حبیب، یہ 3 بیٹے ان کے تھے، اور یہ بھی سردار تھے۔ تو آپ نے جا کر عمیر سے بات کیا کہ دیکھو مکے کے لوگ مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، میں تمہارے پاس اس امید میں آیا ہوں کہ تمہارے گھر میں قریشی عورت بھی ہے، ہمارے مکے کی ایک خاتون ہے، تو تم جانتے ہو قریشیوں کو، میں بھی قریشی ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا جو نالیحال تھا وہ مدینہ تھا، تو مدینے میں جو آپ کا خاندان نالیحالی خاندان تھا، اس کا لنک قبیلہ ثقیف سے تھا۔ تو عموماً بچوں کو نالیحال میں دادیال کے مقابلے میں زیادہ پیار ملتا ہے، تو آپ نے یہ سوچا کہ شاید میرے نالیحالی خاندان کے لوگ ہیں تو مجھ پر مروت کریں گے، لیکن بالکل الٹا ہوا، جو آپ نے سوچا تھا ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان عبد اللیل یا مسعود اور حبیب نے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو یہاں رہنے کا موقع دیتے، آپ کے لیے نرم و ترحم کا معاملہ کرتے، انہوں نے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ پھر ان لوگوں نے بہت آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ پر پتھر پھینکے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ وہیں پر ایک باغ تھا انگور کا، ربیعہ کے 2 بیٹے اس کے مالک تھے، عتبہ اور شیبہ۔ ربیعہ مشہور زمانہ کافر تھا، جیسے ابو جہل کافر تھا، اس طرح ربیعہ بھی ایک بڑا کافر تھا اس زمانے کا، اور آپ کا بڑا مخالف۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کا یہ باغ تھا۔ آپ اس باغ میں جا کر جب اوباشوں نے، بدماشوں نے آپ پر پتھر باری کی، سنگ باری کی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ بڑی امیدوں سے آئے تھے، بڑی توقعات لے کے آئے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین جو آج ہم تک آسانی سے پہنچ گیا، اس کے لیے
دوسرے کیا دیں گے؟ ہمارے نبی نے بھی بڑی قربانی دی ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر آرام کر رہے تھے، وہاں پر آپ نے ایک دعا مانگی۔ آپ نے اس دن جو دعا مانگی، تاریخ میں ایسے الفاظ دعاؤں کے کہیں سنے نہیں گئے۔ ہمارے یہاں خود عربی لٹریچر میں اس دعا کو بہت، یعنی عربی لٹریچر کا شاہکار کہا جاتا ہے، ایک ایک جملے میں سمندر بھرا ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی ام الی عدو۔ اتنے اس کے الفاظ میں آپ سے کیا کہوں، اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہی ہو سکتا ہے، اصل عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال آپ نے وہاں جو دعا مانگی، اس دعا میں آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا کہ اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے تعلق سے کوئی شکایت نہیں کرتا، میں اپنی شکایت کرتا ہوں، مجھ سے تدبیر میں خامی ہوئی ہے۔ حالانکہ سوال ہی نہیں ہے حضور سے کیا خامی ہوئی، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنے کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میری تدبیر میں کمی ہے، یہ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں نے پتھر بازی کی ہے، لہو لہان کر دیا، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال بڑے عجیب الفاظ ہیں اس پوری دعا کی۔ یہ عتبہ اور شیبہ جو تھے، یہ دعا حضور کی سن رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی قریشی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، تو یہ جنہوں نے جو وہ دعا سنی حضور کی، وہ بہت متاثر ہوئے۔ اور ان کا ایک غلام نصرانی کرسچن تھا جس کا نام عداس تھا، عداس۔ اس کو بلایا اور کہا کہ انگور کے گچھے توڑو اور ایک تشت میں رکھو اور ان کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ نصرانی نے کھجور لیا، ایک تشت میں رکھا اور وہ گیا۔ جانے کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کو تناول کیا۔ عداس چونکہ نصرانی تھا، آسمانی کتاب کا پڑھنے والا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، صحیح مذہب اس وقت حضرت عیسیٰ ہی کا تھا۔ جیسے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا، اس نے کہا کہ شیخ یہ آپ نے کیا کہا؟ حضور نے کہا، پھر حضور نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق نینوا سے ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اسی نینوا کے ہو جہاں کے ہمارے بھائی سیدنا حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اب حضرت یونس کا نام سن کے یہ اور حیران رہ گیا کہ اچھا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمارے نبی بھائی ہیں وہ۔ اس کے بعد اس نے جو یہ سنا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں۔ دیکھیے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کس کو ہدایت دے دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ گئے تھے کس کے لیے اور ہدایت حصے میں کس کی آئی؟ یہ غلام نے اسی وقت آپ کے پیروں ہاتھوں کو چوما، آپ کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ لیکن یہ جو عتبہ اور شیبہ دو کافر جس کا یہ باغ تھا، آج بھی حاجی جاتے ہیں، ہم لوگ لے جاتے ہیں حاجیوں کو تو طائف کی زیارت کرواتے ہیں اور وہ انگور کا باغ، عداس کا باغ بھی دکھلاتے ہیں۔ بہرحال تو حضور اس نے عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ تم جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ تم ان سے کیا باتیں کر رہے تھے، وہ تو تم کو گمراہ کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، وہ تو نبی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج نہیں تو کل ان کا ضرور ان کی قبولیت بڑھے گی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تھوڑا سا آرام مل گیا، تھوڑا کمک مل گئی، تو آپ وہاں سے مکے آئے۔ جب آپ مکے آئے تو مکے میں مکے کی انٹری سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کی۔ اس زمانے میں ایک اور واقعہ ہو رہا تھا کہ بہت دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آسمان پر یہ جنات جایا کرتے تھے اور آسمان سے چمٹ کر عرش بالی یا فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، اور وہ آ کر دنیا میں یہ فال وال کھولنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بتاتے تھے
وہ اس میں سچ جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، سورہ احقاف میں ہم نے وہ آیتیں سب پڑھ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا آسمان میں جانا بند کر دیا۔ جب آسمان میں ان کا جانا بند ہو گیا تو جو شیطانی دنیا تھی، جو جناتوں کی دنیا تھی، اس میں کوہرام مچ گیا کہ بھائی ہمارا تو میٹیریل ہی بند ہو گیا۔ جو میٹیریل اصل تھا جس سے ہم حضرت انسان کو گمراہ کرتے تھے یا ان سے کھلواڑ کرتے تھے، وہ تو بند ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے وفود چاروں طرف دنیا میں بھیجے۔ اس میں ایک وفد جناتوں کا جو ہے یہ اس علاقے مکہ مکرمہ کے علاقے میں بھی گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے اس کو قرآن مجید سنا گیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہ بات اب یہ جو حضور قرآن پڑھ رہے تھے، وہ جو جنات گھوم رہے تھے کہ مختلف علاقوں میں گئے ہوں گے، ہاں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، لیکن یہاں تو صرف گھنٹہ ہی بج رہا ہوگا۔ تو بہرحال وہ انہوں نے جو قرآن سنا، وہ قرآن سننے کے بعد وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہ قرآن سنتے رہ گئے۔ جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو آپ کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جانے کے بعد بادشاہ کو انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ جو ہمارا آسمان میں جانا بند کر دیا گیا ہے۔ بارش ہو رہی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہ اس کی وجہ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا کہ چونکہ اب جبرائیل آتے ہیں جاتے ہیں، وہی آتی ہے جاتی ہے، اب اگر ابھی بھی جنات کا آنا جانا رہے گا تو یہ تو بہت تیز چالاک مخلوق ہے، نہ جانے قرآن مجید میں کوئی گھسپیٹی کر دے۔ اس لیے اللہ نے آسمان میں ان کا جانا بند کر دیا، اور ہم سورہ احقاف میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنا کہ اب کوئی اگر کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہاں جائے گا تو اس کو شہاب ثاقب سے مارا جائے گا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا۔ تو وہاں یہ تفسیر ہم کر آئے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ جب جنوں کے سامنے آیا تو جنوں نے جا کر اپنے بادشاہ سے کہا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے جو قرآن سنا ہے واقعتاً بہت زبردست کلام ہے، اور یہ کلام تو اس لائق ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے۔ اور پھر آج جو گفتگو آئی ہے وہی انہی کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بات چیت ہے، اسی پر مشتمل یہ سورۃ الجن ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ حضرت انسان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ ڈاکٹر انجینئر نہ جانے کیا کیا ہونے کو ہو گیا، لیکن قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ جن ہو کر بھی قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کا تھوڑا سا ایک ماحصل اور خلاصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی چیزیں منقول ہیں کہ جنوں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صحابہ کرام کی ملاقات کروائی یا اور دوسرے لوگوں کی ملاقات کروائی، یا جنہوں نے کس طرح کی جو ہے وہ اپنا تاثر قرآن مجید کے بارے میں پیش کیا۔ تو بہرحال بزرگوں یہ جو صورت ہے سورہ جن، اس میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس پورے واقعے کو آپ ذہن میں رکھیے اور ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف، راہ راست سے مراد بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ یہ اپنے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید نے کہا قل اوحی الیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا نہیں، یہ اللہ نے خبر دی۔ یا نبی آپ جب آج نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے وقت جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے آپ سے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر جنوں کو دیکھا ہے لیکن بکثرت نہیں دیکھا ہے، اور جب بھی دیکھا ہے تو اللہ کے حکم سے ان کے ایمان و ہدایت کے لیے دیکھا ہے۔ ہمارے ملا کہتے ہیں کہ ہمارا کام بنانے کے لیے جن آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں مشہور ہے نا کہ فلانے مولانا کے پاس اتنے جن ہیں، بھیا مجھے نہیں معلوم، حضور کے پاس سمجھ گئے، حضور تو ان کو ہدایت دینے کے لیے جاتے تھے، اور یہ جنوں سے کام لیتے ہیں، ایسا یہ لوگوں کو کہہ کے پیسے اینٹھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں تک صحیح یا کہاں تک غلط ہے۔ قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنوں کو دیکھا تک نہیں، تبھی تو اللہ نے کہا اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز میں میری تلاوت کو سنا، اور وہ سن کر اس قدر متاثر ہوئے قرآن سے کہ انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام قرآن مجید سنا۔ تو یہ عجیب و غریب قرآن کہنے والا قرآن کو کتنے اس کے معنی اور مطالب و گہرائی سے سمجھا ہوگا، یہ ہم انسانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، آج بھی ہمارے یہاں یہ بحثیں ہیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت سے یار ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے خلاف ہیں، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے خلاف ہیں، وہ اٹھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ ان کو پیچھے سے کوئی کھدیڑ رہا ہے، ایسے اعلان ہونے کے بعد بھاگتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اب آگے بھی سنیے آپ، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا، کیونکہ کفار قریش ہوں یا دنیا کی دوسری قومیں، وہ خدا کے بارے میں استغفر اللہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ خدا کی بیوی بھی ہے، خدا کے بیٹے بھی ہیں، خدا کے بچے بھی ہیں۔ جیسے یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ جی، اور ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے یہاں تو کہنا ہی نہیں، ہمارے بھائیوں کے یہاں، ہندو بھائیوں کے یہاں تو کہنا ہی نہیں، کتنے خدا ہیں، اتنے ہی کنکر اتنے ہی شنکر، ان کے یہاں تو بہت خدا ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہر دن تہوار ہے، ارے بھائی آج کسی کا فلاں بھگوان کی پیدائش۔ ہم اس وقت کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل خدا تو ایک ہی ہے، اور یہ عقیدہ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، یہ عقیدہ آپ کے پاس ہے کہ یہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی نبی شریک ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا، دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، بندے اور اس کے رسول۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن نے جہاں کہاں کرایا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہمارے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت معراج میں جانا ہے، اور وہ معراج جانے کا شرف کسی نبی کو نہیں ملا، یہ صرف شرف ہمارے نبی کو ملا۔ ہمارے نبی اس معاملے میں سب سے بلند ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن جب بلایا اپنے پاس تو آپ کا نام کیا لیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو بلایا۔ کس کو کہا اپنا بندہ؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو اب یہ جن اعتراف کر رہے ہیں کہہ رہے ہم تو کئی خداؤں کے قائل ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں فلاں خدا کا بیٹا ہے، فلاں خدا کی بیٹی ہے۔ کفار قریش بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اسی کا جن اعتراف انہ تعالی، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے معنی بلند بالا، تعالیٰ کے معنی بلند، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ پاک کا نام لیں تو یا تو اللہ پاک کہیں یا اللہ تعالیٰ کہیں، سمجھ گیا؟ جب بھی اللہ کا نام لیں تو کیا کہیں؟ اللہ پاک یا پھر اللہ تعالی۔ تو انہ تعالی جد مت، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، سنیے، اور وہ یہ کہ
ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں. یعنی جن کہہ رہے ہیں اپنے بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت. بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو خدا مانتے ہیں. بیوقوف سفیہ کہتے ہیں اس بیوقوف آدمی کو کہ جس کو کچھ سمجھتا نہ ہو. قرآن میں سفیہ کہتے ہیں اس کو. تو انہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا. پھر آگے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سنیے بڑے مزے کی بات اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کہیں گے. جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آج تک یہ غلط فہمی تھی کہ ہم اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ہم تو بہت بڑا جھوٹ بولتے تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے تو گویا ہم خدا کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے بات کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے تو وہ خدا پر بہتان لگاتا ہے. اور یہ بہتان کو قرآن مجید نے تو ایک جگہ اس طرح سمجھایا کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی نوکر ہو، غلام ہو، اور وہ دوسرے کی وفاداری کرے یا تمہارا کام نہ کرے تو تم اس کو نوکر رکھو گے؟ بولیے. یہ ہم پڑھ کے آ گئے سورہ نحل میں. تم یہ گوارہ نہیں کرو گے کہ تنخواہ تم دو، نوکری میں ہر سہولت تم دو، اور تمہارا نوکر کسی دوسرے کی چاکری کرے تو تم گوارہ کرو گے؟ تو پھر ہم تمہارے رب ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم ہم کو خدا چھوڑ کے دوسروں کو خدا بنا رہے ہو. قرآن نے ایک جگہ اسی طرح ایک مثال میں آپ کو دوں کہ کسی کی بیوی ہو اور وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی وفاداری کرے تو کوئی عزت والا انسان گوارہ کرے گا؟ تو پھر ہم کیسے اس بات کو گوارہ کر رہے ہیں کہ جس کو من میں آیا خدا کا شریک کر دیا؟ یہ مشکل کشا ہے، یہ پریشانی دور کرتا ہے، یا علی المدد، یا غوث المدد، یہ ساری باتیں اسی ضمن میں آتی ہیں. تو انسان کیا کہے گا؟ وہ جنات کہہ رہا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. بادشاہ سلامت ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم انسان یا جنات اللہ پر جھوٹ بولیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. ایک واقعہ بیان کیا اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں سے پناہ لیا کرتے تھے. اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اپنے سر پر بٹھا لیا تھا. جنات یہ جن کے، چونکہ آج بھی میں آپ سے بار بار یہ کہہ چکا ہوں، الحمدللہ میں ہر جگہ مسلمانوں کا عقیدہ درست کرتا ہوں، ہر جگہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جن بھوت شیطان یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. یہ عقیدہ درست کر لیجئے، ڈرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ. اور یہ جن شیطان اللہ کے منشا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اگر جنوں کے قبضے میں موت ہوتی تو ہمارے محلوں سے روزانہ جنازے ہی جنازے اٹھتے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. تو وہی اب یہ ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ لوگ کسی علاقے میں رہنے کے لیے گئے تو وہ کہتے تھے کہ اے اس وادی یا اس علاقے کے جن، ہم تم سے پناہ چاہتے ہیں، تم ہماری حفاظت کرو. یہ انسان کیا کرتا تھا؟ جہاں جاتا تھا وہاں جانے کے بعد یہ اس طرح سے کرتا تھا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا سا اس کو لوجیکل سمجھیے گا. مولانا صاحب ایک تعویذ دے دیجئے بچے کو. مولانا صاحب مجھے ایک تعویذ دے دیجئے. کیوں تعویذ لینا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا غور کیجئے ذہن پہ. کیا اس کے پیچھے شرک نہیں ہے؟ اللہ کیا بچانے کے لیے کافی نہیں؟ بولیے، اللہ بچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں تعویذ لے رہے ہیں؟ تعویذ یا تو چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں یا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، ورنہ جو آدمی پڑھنے والا ہے وہ معوذتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں. اللہ ہر طرح کے جن، خبیث، شیطان، بھوت پریت، سحر، جادو سے آپ کی حفاظت کرے گا ہر فرض نماز کے بعد. اسی طرح ہر فجر کی نماز کے بعد، ہر مغرب کی نماز کے بعد چاروں قل 3 دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی ہمیشہ حفاظت کی جائے گی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب بیمار پڑتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا سرکار کی خدمت میں نواسوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی سورۃ معوذتین پڑھتے، اپنے ہاتھ پہ دم کرتے اور اپنے بچوں کے چہرے یا جسم پر پھیر دیتے۔ تو پھونک مارنا یا پھونک مروانا یہ تو عین سنت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے لیے آج کل وہ کچھ ایسے کر کے ایسے کچھ اس میں نمبر لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ تو بہرحال وہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے ہے انسان جناتوں سے پناہ مانگتے، پناہ کس سے مانگنا چاہیے؟ بولیے اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث شریف میں ہے من استعاذ باللہ 10 مرات اکل بہ ملکا یرد عنہ الشیاطین، جو آدمی صبح کو اور شام کو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کر دیں گے جو دن بھر اس کی حفاظت کرے گا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صبح پڑھ لے گا شام تک، شام پڑھ لے گا صبح تک، فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں وہی بات یہاں بھی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے ہیں، بادشاہ سلامت، حالانکہ انسان تو جنات سے افضل ہے۔ یاد رکھیے گا انسان جو ہے جناتوں سے بھی افضل ہے، اور انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتے آپ کے خادم ہیں، فرشتے آپ کے خادم ہیں، آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ آپ کو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے کے لیے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے جو دن بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، تو گویا فرشتوں کا کام سیکورٹی کا کام ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے سنیے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا۔ جن قرآن مجید سن کر، پہلی ہی دن کی تلاوت سن کر ان کا دل کتنا زبردست بنا کہ دیکھیے وہ اپنے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، یعنی جیسے کہ بار بار آپ کے سامنے کفار قریش کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اور اگر دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا تو پھر تو دنیا آوارگی کی جگہ ہو جاتی، کس کو ڈر ہوتا؟ آج ہر آدمی گناہ کرتے ہوئے کیسا ہی مسلمان ہو، الحمدللہ میں تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کو ڈر رہتا ہے بھیا میں نے مرنا ہے، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور اس عقیدے نے مسلمانوں کو دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ اچھا رکھا ہے۔ سمجھ گیا آپ؟ تو وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور آگے کہا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ بڑے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی بادشاہ ہم آسمان میں جاتے تھے، پہلے تو ہم جا کے فرشتوں کی باتیں سن کے آ جاتے تھے، لوگوں کو بتا دیتے تھے، اب جب ہم آسمان میں جاتے ہیں تو جا ہی نہیں پاتے ہیں، وہاں سے ہمارے لیے میزائل ہم پر مارا جاتا ہے۔ میں میزائل کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں، اب سائنس اس سلسلے میں اس حقیقت تک کب پہنچے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بات قرآن نے کہی، جو نبی نے کہی، وہ سائنس سے 1000 درجے آگے۔ سائنسداں تو اب جا کر پہنچے ہیں، انسان کو انسان کی اولاد سمجھنے میں سائنسدانوں کو صدیاں لگی ہیں، ورنہ پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ سب انسان کس کے بچے ہیں؟ بندر کی اولاد ہے۔ وہ ہمارے استاد کہتے تھے وہاں سلمان صاحب کہ ان کو مبارک ہو، وہ بندر کی اولاد ہوں گے، ہم تو آدم کی اولاد ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ انسان بندر سے پروگریس کرتے کرتے انسان بنا ہے، اب جا کے ان کی رائے بدلی ہے۔ تو سائنس کو اب حقیقت تک پہنچنے میں صدیاں لگی ہیں، لیکن درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اترنے والے قرآن نے بہت سی باتوں کو اسی وقت ڈکٹیٹ کر دیا تھا جو بعد میں چل کر سائنسدانوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جن مرحلوں سے
شکم مادر میں بچے کی کا پروگریس کرتا ہے، پہلے 40 دن وہ منی کا قطرہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ خون بستہ بنتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد میں وہ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہڈی والا بنتا ہے۔ 3 مرحلوں میں انسان، یعنی 3 چلہ 4 مہینے کے بعد، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے کی روح ڈالی جاتی ہے، اور یہ بات حضور نے کب کہی تھی؟ 1400 سال پہلے قرآن کی مدد سے کہی تھی۔ قرآن آج اس سائنس آج چند سال پہلے اس حقیقت پہ پہنچا ہے۔ اس لیے فرانس کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے جب یہ انسانی ارتقاء یعنی پروگریس کی حقیقت کو قرآن میں پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا عربی ترجمہ بعد میں ہوا انہ الحق، کہ قرآن ہی حق ہے، سائنس حق نہیں، کیونکہ سائنس کی تھیوری اور سائنس کے نظریات تھوڑے دنوں میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن قرآن نے جو ایک بات کہی تھی وہ آج بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایڈوانس علم دیا تھا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ دنیا کا بالکل ایڈوانس علم ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ آج جو دنیا کی ترقی ہے اس کے پیچھے قرآن مجید ہی اس کا ضامن ہے۔ قرآن ہی آیا تو دنیا میں ترقی ہوئی۔ عیسائی تو بہت زمانے سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم یہ یہودی تو بہت زمانے سے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کہ جیسا گمان تم لوگ، ہاں، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ بڑے سخت پہرے ہیں آسمانوں میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ جب وہ شیاطین آسمان میں آئے تو ستارے توڑ کر انہیں مارا جائے۔ اس لیے کبھی آپ اندھیری تاریک رات میں دیکھیں گے تو بہت تیز روشنی آپ کو ادھر سے ادھر میزائل جیسی جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو گویا کہ میزائل کا کنسیپٹ بھی ادھر ہی سے ملا ہے، سمجھ گئے آپ؟ فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا۔ آگے فرمایا اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آگے وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ آپس میں بات کر رہے ہیں جن کہ یہ جو آسمان میں ہمارا جانا بند ہو گیا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی آفت یا مصیبت ہے یہ، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فضل فرمایا ہے کہ قرآن آ گیا ہے، اب جو انسانوں کو ہدایت مل جائے گی، رہنمائی مل جائے گی۔ تو ہم اراد بہم ربہم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلک کنا طرائق قددا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ جن اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ واقعہ ہے انسانوں میں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ الگ الگ لوگ ہیں، انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ آگے فرمایا یعنی کچھ لوگ ہیں جو حق کو ایک دم قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بار بار کہیے ان کی سمجھ ہی بھی نہیں آتا ہے، جیسے یہودی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر ہے کہ یہودی آپ کو دیکھ کر ایسا پہچانتے ہیں جیسے لوگ بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن یہودی نہیں سمجھ رہے، یہودی نہیں سمجھا، انہوں نے حضور کو دیکھا انکار کر دیا کہ ہم کیسے حضور کو مان لیں۔ تو یہ انسانوں کی قسمیں۔ آگے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا۔ آگے فرمایا اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے بھاگ کے، کس زمین میں جائیں گے، کس دھرتی پہ جائیں گے؟ جہاں جائیں گے وہاں خدا کی حکومت ہے، وہ خدا کے قبضے میں ہے، وہ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی یہ جن کہہ رہے ہیں جو لمحے میں یہاں تو لمحے میں وہاں، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی۔ ان شیطان یجری مجری الدم، حدیث شریف میں ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن وہ
جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے غور سے سنیے، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے دو ٹوک کہہ دیا، بادشاہ سلامت، چاہے آپ ہمارا قتل کرو یا ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ تو کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی بات ہے بھائی، جو جنہوں نے ہم کو کہی کہ جو ایمان لے آیا اور نقصان میں جا ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں سمجھیے، غربت مسئلہ نہیں ہے، پریشانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری مسئلہ نہیں ہے، کچھ حالات آ جائیں حالات کی زد میں رہنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کے پاس ٹاٹا برلا بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ہر آدمی ایسا ویسا نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ہے تو پریشانی ہوگی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ بے ایمانی ہے، اصل مسئلہ بے ایمانی ہے، یعنی انسانیت کا سب سے بڑا سلگتا مسئلہ کفر ہے، اس سے بچے، شرک ہے، اس سے بچے۔ ورنہ آدمی نے قبول اسلام کر لیا، وہ مزے ہی میں، اب اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے نہیں، آپ کے نہیں، دوسری جگہ درس ہوا، میں نے وہاں سنایا وہ حدیث کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، اگر وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال عمر ہوتی ہے تو اور نرمی شروع کر دیتے ہیں۔ بندے کی عمر جب 60 سال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور جب بندے کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے تو اللہ اس کی صرف نیکیوں کو لکھتے ہیں، برائیوں کو لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب آدمی 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی کی عمر 90 سال کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے خاندان کے لیے اپنا ایک نمائندہ بنا دیتا ہے، وہ جس کے لیے دعا کر دے اس کی دعا قبول۔ اس لیے ہمارے یہاں بوڑھوں کی ماں باپ کی قدر بہت ہوتی ہے۔ ہم پیام انسانیت کا کام کرتے ہیں، ہم پاگل خانوں میں جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، قرآن سامنے ہے ہمارے کہ الحمدللہ 2% بھی ہم کو پاگل خانوں میں مسلمان نہیں ملتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں پاگل نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہم سنائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بڑے بڑے برہمنوں نے اپنے باپ کو پاگل کا سرٹیفکیٹ دلا کر پاگل خانے میں ڈال دیا اور پوری جائیداد بیچ کے جا کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے۔ ٹائمز آف انڈیا میں ایک دفعہ یہ خبر آئی تھی، آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو، لیکن آپ کو مسلمان ایسا نہیں ملے۔ درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا حج و عمرے کے برابر ثواب۔ یہ دنیا میں آپ تقابلی طور پر مطالعہ کر لیں، بڑے اور بزرگوں کا رسپیکٹ جو اسلام میں ہے دنیا میں کہیں نہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار جو ماں باپ کو اف کہا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور خبردار جو انہیں جھڑکا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کیا تو نرمی کی بات کی، کیونکہ بڑھاپا ہو گیا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ پاخانہ، جس طرح بچے کپڑوں میں پاخانہ کر دیتے ہیں، یہ بوڑھا کپڑے میں پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے، لیکن بچے بڑا اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا۔ تو جب 90 سال کا آدمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا لے اس کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے اپنے بزرگوں کو سنبھالیے، اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کو مصیبت مت سمجھیے۔ میں حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے کہہ رہا ہوں، آسمان سے بلائیں آتی ہیں اور بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے واپس چلی جاتی ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں گے وہاں سے بلائیں چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہی بات انہوں نے کی کہ بھائی جو اسلام مسلمان ہو جائے گا فلا یخاف بخسا ولا رہقا، نہ اسے کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی زیادتی کا۔ اور وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور یہ دو آیتیں آپ سن لیجئے، اس کا درس ختم کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن۔ یہ فیصلہ کر دیا کنہوں نے فیصلہ کیا؟
جنہوں نے اب یہ دیکھیے حضور کی صحبت میں بیٹھے، حضور کے پیچھے قرآن پڑھا، اتنا کچھ سیکھ گئے۔ ہم برسہ برس سے مسلمان ہیں، لیکن وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔